بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اسلامی ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ انعام کی آیت نمبر 38 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کے پیچھے گہرے معنیوں اور تشریحات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھ حاصل کریں۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگلش ترجمہ کے ساتھ آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے کر چکے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق ہے اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ پر براہ راست عطا ہوئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول مکمل ہوا۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور تلاوت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر والوں کے لیے کشادہ ہے اور اس کی خوبی بہت زیادہ ہے۔ فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان قریب آ جاتے ہیں۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے جس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ انعام کو فائد میں معافی اور خوش قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے لیا گیا ہے جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہ سورہ نزول ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر صبر کر رہے تھے۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورہ انعام کے فوائد کا صرف آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، ترجمہ یہ ہے، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی گواہی کمی نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ یعنی تمام جاندار، خواہ وہ چھپائے ہوں یا درندہ یا پرندے، سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہ مماثلت تمام اعتبارات سے نہیں بلکہ بعض اعتبار سے ہے، اور ان وجود کی بنیاد میں بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حیوانات تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو پہچانتے اور اسے وحد و یکتا جانتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نر مادہ کے امتیاز رکھنے میں تمہاری مثل ہے۔ بعض نے کہا کہ پیدا ہونے مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہے۔ یعنی جملہ علوم اور تمام مکان و معقول کا اس میں بیان ہے، جمیع اشیاء کا علم اس میں ہے۔ اس کتاب میں یہ قرآن کریم سے مراد یہ لوح محفوظ ہے۔ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ثابت ہو، کیونکہ سارے علوم لوح محفوظ یا قرآن میں ہے اور یہ کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ تمام انسان، جانور، پرندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائے گا جبکہ جانور اور پرندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہو کہ قیامت کے دن انسانوں اور جانوروں کے علاوہ، جنوں کے علاوہ
जानवरों और परिंदों का भी हिसाब होगा। बाद हदीस में भी ये बात बयान की गई है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोग जरूर हकदारों को इनके हकूक सुपुर्द करोगे, हत्ता के बेच सींग बिक्री का सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, क़यामत के दिन जमीन हज का चमड़े की तरह दराज हो जाएगी और अल्लाह ताला इंसानों, जानवरों, चुपाओं और वहशी जानवरों और गैर तमाम मखलूक को जमा फरमाएगा। इस दिन अल्लाह ताला जानवरों के दरमियान भी क़िसास रखेगा, यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी का सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। फिर इन्हें कहा जाएगा कि तुम सब मिट्टी हो जाओ। इस वक्त काफर ये तमन्ना करेगा कि काश मैं भी मिट्टी हो जाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।